معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے رہ کر سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے بعد جو درود پاک پڑھتے ہیں، ذرا عشق و محبت کے ساتھ اسے بھی پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پہلے میں ایک عمل آپ کے سامنے رکھوں، پھر میرا جو موضوع چل رہا ہے پھر اس کی طرف ہم آئیں گے۔ ایک عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت آسان، لیکن اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا آپ کو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ ہر فرض نماز کے بعد یہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ہر فرض نماز کے بعد شروع کیا، امام پہ ختم کیا، شروع کیا، امام پہ ختم کیا، شروع کیا، امام پہ ختم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا ختم ہو جائے، الحمدللہ، 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 ختم ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 33 بار۔ کتنی بار؟ 33 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ چاہے تو نفل سنت وغیرہ سب فارغ ہو جائے پھر پڑھیں، چاہے تو فرض کے بعد فوراً پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ تسبیح ہم کو سیدہ کائنات، تمام جنتی عورتوں کے سردار، امام حسن و حسین کی امی جان
سرکار سیدنا مولا علی ابو السادات کے زوجہ محترمہ، سارے نبیوں کے امام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا واقعہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ سنا دو پھر میں آگے بڑھوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں۔ چکی شاید اس زمانے کے بچوں نے نہیں دیکھا ہو، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے، چکی کا کھایا بھی ہے۔ ہماری ماں نے بڑی محنت کر کے ہم کو پالا ہے، پوسا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کو وہ درجہ عطا فرمائے جن کی ان کی روح خوش ہو جائے۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا؟ تو آمین بولو نا، زور سے بولو آمین۔ اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، صرف میری ماں نہیں، آپ سب کی کائنات کے سارے مسلمانوں کی ماں کے درجے کو بلند فرمائے۔ اب کیسے نکلے آمین؟ سیدہ کائنات آٹا پیس رہی ہیں، ایک پہنچی آپ کی سہیلی، کہا سیدہ آپ کو معلوم ہے؟ کہا فلاں جنگ سے بہت ساری باندیاں اور غلام آئے ہیں، تو آپ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ان کی بارگاہ سے ایک باندی جو ہے آپ طلب فرمائے تاکہ آپ کے کام و کاج میں مدد کرے۔ سنا آپ نے؟ امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی آپ جھولا جھلا رہی ہیں، کبھی چکی پیس رہی ہیں، اسی میں نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کے ہیڈ سپورٹ کے اندر کوئی باندی اگر مل جاتی ہے بارگاہ رسالت سے تو آپ کے کام و کاج میں موقع ملے گا اور زیادہ عبادت کا موقع ملے گا۔ سیدہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا، آئیے سیدہ آئیے، تشریف رکھیں، پیارے ابا جان کہاں ہیں؟ کہ وہ کہیں گئے ہوں گے، جلدی تشریف لائیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ کہا نہیں، امام حسین کو جھولے پر رکھ کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ جگ جائیں، میرے ابا کو میرا سلام کہیے گا۔ ادھر والے بالکل خاموش ہیں۔ کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ نئے لوگ جب آ جاتے ہیں تو موڈ بنتا نہیں ہے، اور پرانے لوگ معلوم ہے کہ ہمیں مولانا صاحب کو کیسے بلانا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سیدہ کائنات بابا جان کو سلام حوالے کر کے حضرت عائشہ کے واپس گھر لوٹتی ہیں، اتنے میں پیارے آقا تشریف لائے، سید فاطمہ کی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ کہا اے عائشہ، کیا میری بیٹی فاطمہ آئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ، ابھی تشریف لائی تھی، بیٹھی نہیں وہ چلی گئی۔ کہا کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فوراً میرے آقا پچھلے قدم پہنچے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں۔ بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، یہ جنت میں لے جانے والا ذریعہ ہے۔ بیٹیاں جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ کہتے ہیں بیٹا وائف تک، بیٹا وائف تک اور بیٹی لائف تک۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ آپ ابھی تشریف لائی ہیں، میرے گھر سے کوئی کام تھا یا رسول اللہ؟ ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ باندیاں جنگ کے اندر کچھ باندیاں قید کر کے آئی ہیں، یا رسول اللہ ایک باندی ہمیں بھی مل جائے تاکہ کام و کاج جلدی ختم ہو، اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزرے۔ بیٹی کو فہرست دیتے ہو؟ دو، خوب دو۔ بیٹی کو جہیز دیتے ہو، سامان دیتے ہو، خوب دو، لیکن بیٹی کو قرآن بھی دو، بیٹی کو قرآن بھی دو، جب جب کھولے گی تجھے ثواب ملے گا۔ آج تو میڈیم انگلش میں پڑھا کر بیٹیوں کو
ٹانگیں کھلوا دیتے ہو، بال کھلوا دیتے ہو. کبھی سوچو ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نقش قدم پر اپنی بیٹیوں کو رکھنا ہے تو یہ گھر سنبھلے گا، ماحول سنبھلے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹی 1 بیٹا دیا. زور سے بولو سبحان اللہ. 7 بیٹی 1 بیٹا دیا. میں نے اپنی بچیوں کو سب سے پہلے قرآن کا علم دیا، عالمہ بنایا، فاضلہ بنایا، قاریہ بنایا. 2 گھنٹے تک میری بیٹی تقریر کر سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان. بیٹی اگر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو آخرت کی پونجی بناؤ اس کو. یا رسول اللہ میں آئی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے، میں واپس آ گئی چونکہ میرا حسین جھولے میں تھا اور سو رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ جگ جائے اور یہ رونا شروع کریں، اس لیے میں جلدی آ گئی. بس ایک باندی کی تلاش میں آئی تھی. آقا اگر ایک باندی دے دے تو ہمارے کاموں کاج میں مدد کرے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی اگر تجھے میں باندی دوں گا تو قیامت تک میری غریب امتیا، میری امت قیامت تک چلے گی. جو غریب مسلمان ہوں گے، جو غریب مومنین مومنات مسلمات ہوں گی، ان کا دل کیسے قابو میں رہے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو باندھی دی، ہمارے لیے کیا کیا. لہذا بیٹی میں ایک تسبیح تجھے ایسی دیتا ہوں کہ جب تو اسے پڑھے گی تو سارا تھکان دور ہو جائے گا اور تازہ دم ہو جائے گی. اس پہ میرا تجربہ ہے. کبھی اوکھا، جام نگر، جام کھمبالیا، سورت، بھیمال، کھرالو، لمبی لمبی جگہوں پر جہاں میری تقریر ہوتی ہے، اور جب تقریر کر کے واپس آتے ہیں تو آتے آتے 4 بج جاتے ہیں. تو کبھی 5:30 کی اذان ہوتی، کبھی 5:45 کی اذان ہوتی ہے، جیسے آج 6:20 کی اذان ہو رہی ہے. تو 1-1.5 گھنٹہ سونے کا موقع ملتا ہے رات میں. تو یہ تسبیح پڑھ کے جو سوتا ہوں تو الحمدللہ اذان سے پہلے بالکل تر و تازہ بدن ہو جاتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. واقعی میں نے اس کی تاثیر دیکھی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمائے بیٹی میں تجھے ایک ایسی تسبیح دیتا ہوں جب تو اسے پڑھا کرے گی تو ساری تھکان دور ہو جائے گی. یا رسول اللہ. کہ بیٹی جب تم سویا کرو، سارے کاموں کاج سے سویا کرو فارغ ہو کر، تو جب بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا. اب آپ کی طرف سے آواز آنا چاہیے، زور سے آواز آنی چاہیے، تاکہ انڈیا اور انڈیا کے باہر جہاں بھی جو تقریر سن رہے ہیں وہ یہ کہے کہ ہاں یہاں کے مقتدی بہت پاورفل ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمائے بیٹی فاطمہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جب آنکھ کھلے گی تہجد کے وقت تو کوئی تھکان نہیں رہے گا. اس کا نام تسبیح فاطمہ رکھا گیا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو تاکہ تمہارے ایمان میں قوت ملے، یقین کو بل ملے، بدن کی سستی دور ہو، کاہلی دور ہو اور باڈی فل انرجی کے اندر آئے. پڑھو گے نا؟ پھر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک چیز اور یاد آ رہی تھی، پھر کبھی بتاؤں گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی قسم.
قسم فرمائے وَالْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس مکے کی قسم، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسموں کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عظمت والا انسان، پاور والا انسان، قوت والا انسان، حکمت والا انسان، سننے والا انسان، بولنے والا انسان، دیکھنے والا انسان، سوچنے والا انسان، فکر کرنے والا انسان، بھوشیہ کی پلاننگ بنانے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں بہت خوبیاں رکھ دی ہے جو اور کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ فرشتے میں بھی کچھ چیزیں نہیں ہیں جو انسان میں رکھا ہے۔ انسان میں شہوت ہے، فرشتے کو نہیں ہے۔ انسان بچہ پیدا کر سکتا ہے، فرشتے اس سے پاک ہیں۔ فرشتے ایک بار بارگاہ رسالت میں آئیں گے، قیامت تک نہیں آ سکتے، ان کی تعداد اتنی ہے۔ بار بار انسان بارگاہ رسالت میں درود پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے، انسان عبادت کر رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اے روح الامین، اے فرشتوں کے سردار، جاؤ۔ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو فرشتے کے سردار سرکار سیدنا جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں، فرشتوں کی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں صاف دل ہونا چاہیے، صاف زبان ہونا چاہیے، اچھی سوچ ہونا چاہیے۔ دیکھو، یہ بادشاہ ہے سرکار سیدنا محمود شاہ بادشاہ محمود غزنوی، جنہوں نے 413 ہجری کے اندر